لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قاسم الجبارين، مدير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على الإمام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، ذلك وعد حقا عليه في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بوعده إلى الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما ورزقناهم مما ينفقون. وقال: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وتظاهر الزمان علينا وشدة الفتن بنا. سبحانك يا الله تعاليت يا رحمن أجرنا من النار يا مجير. سبحانك يا رحيم تعاليت يا كريم أجرنا من النار يا مجير. ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین راتیں آ گئی ہیں. ان کو اہم ترین میں نے اس لیے کہا کہ یہ شبہائے بیض اور ان کے دن ایام بیض کہلاتے ہیں. عربی زبان میں بیض کا مطلب سفید، ابیض. وائٹ ہاؤس کو عربی میں قصر ابیض کہتے ہیں. وہ 3 راتیں جو فل مون کی راتیں ہوتی ہیں، پورا چاند 13، 14 اور 15. اور آپ حضرات میں سے ہر ایک جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے، بلکہ ہوش سنبھالنے سے پہلے سے ماؤں کے شکم میں، گھر والوں کی گود میں 13، 14 اور 15 رمضان کو دعائے مجیر کو مسلسل رمضان کی 3 تاریخیں سنا ہو، جہاں پہ پورے ماہ رمضان کا جو اہم ترین مقصد ہے وہ اپنی پوری شدت کے ساتھ آ رہا. اب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان کا صرف ایک مقصد، لیکن ایک اہم ترین مقصد. آخر رمضان میں آپ چوتھے امام کا واقعہ سنتے ہیں کہ سارے غلاموں کو جمع کر کے وہ رجسٹر منگواتے ہیں جس میں پورے سال کی غلطیاں لکھی ہوتی ہیں. آخری رات، رمضان کی آخری رات، الوداعی رات، وہ مقصد رمضان ہے. یہ دعائے مجیر، اللہ کے 80 نام لینے کے بعد ایک ہی دعا آپ کرتے ہیں: اجرنا من النار یا مجیر. مجیر مانے پناہ دینے والا. اجرنا من النار، اے پناہ دینے والے، اے مجیر ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ دے، اس سے ہمیں محفوظ کر، اس سے ہمیں بچا دے.
یہ ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین مقصد ہے کہ رمضان ختم ہو تو آدمی جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہو، لیکن چونکہ ابھی بھی سوگ کے وہ ایام چل رہے ہیں، میری معلومات کے مطابق، میں تو یہاں مسافر ہوں، میری معلومات کے مطابق شاید کراچی کے علماء نے جو 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا اس کا آج آخری دن ہے۔ اب یہ غم تو رہے گا زندگی بھر، لیکن وہ جو 3 روزہ سوگ ہے اس حوالے سے 2-3 گزارشات اس عظیم شہید اور رہبر کے دنیا سے اٹھ جانے اور پوری ملت اسلامیہ کے یتیم ہو جانے کے حوالے سے۔ لیکن اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تب بھی میری ان 5 تقاریر میں سے ایک تقریر کا عنوان یہ والا موضوع ہوتا جو ابھی آج شروع مجلس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ CWO کے زیر اہتمام یہ جو 5 روزہ درس ہیں، اس میں پہلی ہی تقریر ایسی ہو گئی تھی حالات کی وجہ سے، لیکن یاد رکھیے کہ چند مہینوں کے بعد ایک فتنہ بڑی شدت کے ساتھ سر اٹھانے والا، جس کے آثار 6 مہینے یا 10 مہینے پہلے سے شروع ہو چکے تھے۔ اب بیچ میں تو یہ جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والا واقعہ پیش آ گیا، اس رہبر کی شہادت، لیکن اس سے ہٹ کر، اور وہ یہ تھا کہ پوری ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ کو شیخ الطائفہ شیخ طوسی کے خلاف اتنا پروپیگنڈا نظر نہیں آیا ہوگا، بلکہ اگر یہ جملہ کہہ دوں کہ کبھی منفی انداز سے ان کا ذکر ہوا ہی نہیں۔ ہاں، مراجع پہ تنقید ہوتی رہی، حوزہ علمیہ پہ اعتراض ہوتے رہے، بعض پرانے علماء کو، جس میں علامہ ہلی جیسا عالم بھی شامل ہے، ٹارگٹ بنایا جاتا رہا، لیکن آپ نے شاید یہ محسوس کیا ہو کہ پچھلے 10 مہینوں سے اکثر تیروں کا ٹارگٹ یا ہدف شیخ طوسی کی ذات، وہ اچانک نہیں، 1447 ہجرہ چل رہا، چند مہینوں کے بعد نیا اسلامی سال شروع ہوگا 1448 ہجرہ۔ ٹھیک 1000 سال پہلے نجف اشرف میں شیخ طوسی نے حوزہ علمیہ کی بنیاد رکھی۔ ہمارا پہلا اور سب سے بڑا حوزہ علمیہ نجف۔ شیخ طوسی تو بغداد میں رہتے تھے۔ جب بغداد میں صاحبان ایمان کی پوری بستی محلہ کرخ کو جلا دیا گیا تو شیخ طوسی وہاں سے ہجرت کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں گئے، جو آج نجف اشرف کی شکل میں ہمارے سامنے حوضہ بنانے والے۔ اب تیاری ہو رہی ہے ساری دنیا میں کہ جب 1000 سال پورے ہوں گے تو حوزہ علمیہ کے 1000 سال پورا ہونے کی مناسبت سے، اب وہ جشن کا لفظ مجھے آج اچھا نہیں لگ رہا ہے، لیکن بہرحال جشن منایا جائے گا۔ اور جب حوزہ علمیہ 1000 سال، شیخ طوسی، مراجع کا ذکر ہوگا، مرجعیت کا ذکر ہوگا، اجتہاد کا ذکر ہوگا، فقہ اسلامی کا ذکر ہوگا، علماء کی خدمات کا ذکر ہوگا، پوری تاریخ تشیع میں علماء نے جو قربانیاں دی اس کا ذکر ہوگا، تو جن کا ٹارگٹ ایک طویل عرصے سے مرجعیت، اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد تو شیخ طوسی کا ذکر اور نجف کے حوزے کی 1000 سالہ تاریخ، ابھی سے ہی انہوں نے، دشمن وقت سے پہلے ہی تیار ہو کے بیٹھے جاتا ہے کہ ہم ایک غافل ہوتے ہیں، جب سر پہ مصیبت پڑتی ہے تو اب سوچتے ہیں کہ کیا کرنا۔ اب یہ چونکہ میرا موضوع تھا، لیکن رہبر کی شہادت کی وجہ سے مجھے کئی چیزیں چھوڑنا پڑی اور کئی چیزیں بدلنا پڑی، اس لیے اس میں مزید بات نہیں کر رہا ہوں۔ البتہ ابتدائی طور پر کل کی تقریر سے ربط دیتے ہوئے چند باتیں۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کی آج میں نے تلاوت کی ہے۔ پہلی 2 آیتیں تو وہی ہیں جو شہادت کے حوالے سے پیغام، اور تیسری آیت اصل میں
میری جو آخری تقریر ہوگی انشاءاللہ اس وقت تک زندہ رہا اور اس قابل رہا کہ تقریر کر سکوں، تو آخری تقریر جو ہوگی جنگ بدر، تیسری آیت اس میں نازل ہوئی۔ آج جو آخری میں نے آیت تلاوت کی وہ آخری تقریر کے لیے ابھی ایک تیاری ہے، آج بہت ہلکی تیاری ہے۔ ترجمہ، سورہ احزاب کی آیت جو آپ نے اس پورے واقعے میں بار بار سنی، تو میں تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، صرف قرآن کے الفاظ کی برکت آپ تک پہنچانے کے لیے۔ ارشاد ہو رہا، مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اس پر پورا اترے، ان میں سے کچھ قضا نحبہ اپنا وقت پورا کر کے چلے گئے، وہ کچھ ایسے ہیں ممن ینتظر جو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عہد پورا کرنے کا وقت آ جائے، وما بدلوا تبدیلا، اور انہوں نے اپنے عہد اور وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یہ جو انتظار کا لفظ ہے نا، یہی لفظ ہے جب مولا کی زبان پہ 19 رمضان کو ڈھلا تو فزتو برب الکعبہ بنا۔ سورہ توبہ کی آیت، اللہ نے خرید لیا ہے مومنوں سے، ان کے مال کو خرید لیا اور ان کی جان کو خرید لیا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ اب جب یہ مال اور جان دونوں اللہ کے ہاتھ بیچ چکے ہیں، تو اب یہ راہ خدا میں قتال کرتے ہیں، دشمن کا خاتمہ بھی کرتے ہیں، وہ یقتلون، اور خود شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی نگاہ میں شہید ہونا تو کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ یا سانحہ یا صدمہ نہیں، تو برابر کی ذمہ داری ہے، مارو اور مرو، یہ قرآن کہہ رہا۔ اور یہ وعداً حقاً علیہ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وہ وعدہ ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی۔ ومن اوفی بعہدہ، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا نا کہ تم اپنا جان و مال مجھے دو اور مجھ سے جنت لے جاؤ۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، بس خوشخبری ہو، بشارت ہو تمہارے اس خرید و فروخت کی وجہ سے، وذالک هو الفوز العظیم، اور سب سے بڑی کامیابی یہی کہ اگر تم نے یہ عہد پورا کر کے اپنی جان دے دی۔ قرآن نے کیا کہا؟ پہلے کہا کہ تم دشمن کا خاتمہ کرتے ہو، پھر کہا اور خود مر جاتے ہو۔ یہ اس وعدے کا ایک حصہ ہے، خود شہید ہو جانا، یہ ہے اصل کامیابی جس کے لیے ہم اور آپ تڑپتے ہیں۔ طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما فیا لیتنی كنت معكم فافوز معكم۔ اے حبیب ابن مظاہر اور اے مسلم ابن اوسجہ اور اے شوذب اور اے غلام حبشی جون، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے اور یہی کامیابی حاصل کرتے جو تم نے حاصل کی، جسے قرآن نے فوز عظیم کہا۔ یہ ابھی میں نے ترجمہ کیا ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور اس کے بعد آ رہی ہے تیسری آیت، اس میں وہ پیغام ہے جو اصل میں تو آخری تقریر کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا تعلق اس عظیم قائد کی شہادت کے غم سے بھی، اس لیے میں نے اس کو تلاوت کی۔ یہ آیت سورہ انفال کی دوسری آیت ہے، بالکل شروع، اور شروع ہو رہی ہے یہ آیت انما سے۔ آپ حضرات مجلسوں کی وجہ سے لفظ انما کی طاقت کو سمجھ چکے ہیں۔ انما کے لفظ میں ایک طاقت ہے، یہ عربی کا لفظ، انگریزی میں شاید اس کو کہیں گے اونلی۔ انما کا مطلب یہ ہوتا ہے تالا لگا دینا، پہرا بٹھا دینا، یعنی جو پیغام آ رہا جب اس کے شروع میں انما آ جائے، اس کا مطلب کہ بس صرف یہی لوگ اس پیغام میں ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ مثلا اگر آپ نے کہا کہ زید عالم ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور عالم نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کہا غالب شاعر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی اور شاعر نہیں۔ لیکن اگر آپ اردو میں کہیں صرف اقبال شاعر ہے، صرف، تو اس کا مطلب یہ کہ اور کوئی نہیں۔ اونلی اقبال از دا پوئٹ، یہ لفظ انما۔ آیت تطہیر کے شروع میں انما تھا، صرف ان لوگوں کی طہارت کا اللہ نے اعلان کیا اور کوئی بھی طہارت کی اس منزل پہ نہیں۔ آیا ولایت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، حالت رکوع میں زکات دینے والا ولی ہے انما، بس یہ ولی ہے، ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں۔ یہ انما کی طاقت آپ مجلس میں علماء سے سنتے ہیں نا، آیت تطہیر کی تشریح میں
آیہ ولایت کی تشریح، لیکن اس آیت میں ہمارا اور آپ کا تعلق، انما المومنون، قرآن نے کہا مومن صرف یہ ہے جو ابھی جن کا بیان ہو رہا، اس کے علاوہ کوئی مومن نہیں۔ جیسے آیہ تطہیر میں انما آ گیا، اس کا مطلب کیا؟ باقی دنیا چیختی رہے کہ ہم بھی تطہیر میں شامل ہیں۔ پیغمبر کے زمانے کے لوگ دلیلوں پہ دلیلیں لاتے رہے کہ ہم بھی تطہیر میں شامل ہیں، شامل نہیں ہیں۔ انما نے تالا لگا دیا ہے، کوئی غیر نہیں آ سکتا۔ لوگ کہتے رہے کہ ہم بھی ولی ہیں، فلاں بھی ولی ہے، فلاں بھی ولی ہے، نہیں، انما نے بند کر دیا دروازہ۔ لوگ کہتے رہے ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں، قرآن نے دروازہ بند کر دیا۔ انما المومنون، مگر ایک تبدیلی کے ساتھ آیہ تطہیر کے شروع میں بس اعلان کر دیا یہ لوگ، آیہ ولایت کے شروع میں اعلان کر دیا یہ لوگ۔ مومنوں والی آیت میں اللہ نے بات کو بالکل پختہ کرنے کے لیے شروع میں بھی اعلان کیا اور آخر میں بھی اعلان کیا، کیونکہ یہاں تو بہت امکان ہے نا کہ ہر حیرہ خیرہ نتھو خیرہ کھڑے ہو کر کے ہم بھی مومن۔ شروع میں بھی دروازہ بند کیا، آخر میں مزید دوسرا قفل لگا دیا۔ آیت شروع ہو رہی ہے انما المومنون، یہ لوگ مومن، ختم کس پہ ہو رہی؟ اولئک هم المومنون حقا، حق یہ ہے کہ بس یہی لوگ مومن۔ یہ آخر آیت، کوئی شروع آیت، بیچ میں ہیں کون؟ کن کو مومن کا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے خدا کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل سینوں میں کانپ اٹھتا، نام خدا سن کر ان کے بدن پہ تھر تھری طاری ہو جاتی، خدا کی عظمت کا احساس کر کے۔ وہ کیفیت جو چوتھے امام کے بارے میں ہے کہ جب حج کا احرام پہن رہے ہیں، لبیک لفظ زبان پہ آتا ہے اور خش کھا کے گر پڑتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں، لیکن اگر وہ میری حاضری قبول نہ کرے خش کھا۔ تو مولا کائنات و شہزادی کونین کی نمازوں کی کیفیت بتائی گئی ہے کہ جسم کانپ رہا ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے۔ قرآن نے کہا صرف یہ مومن ہے جو ذکر خدا سن کے کانپ اٹھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ آج کی مجلس کا موضوع نہیں ہے، جنگ بدر پرسوں نرسوں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کی جائے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ ہاں اب اس کے بعد آئیے اہم ترین چیز، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ ٹرسٹ آن اللہ، مومن کی سب سے بڑی پہچان قرآن نے یہ بتائی، کیونکہ اس کے بعد عقیدے کی بات ختم ہو گئی، پھر عمل۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صرف یہی لوگ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، رب کے پاس ان کے بلند درجے ہیں، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق وہاں رکھا۔ ان کے علاوہ اور کوئی مومن نہیں۔ اب نماز کا تو اتنا ذکر ہوتا ہے کہ جملہ بس دہرانا خالی یاد دہانی کے طور پہ ہو تو ہو کہ جہاں نماز نہیں ہے وہاں ایمان نہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا جہاں نہیں ہے وہاں ایمان نہیں۔ لیکن جو بیچ والی چیز ہے یہ بہت اہم ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ رب، عیسائی اللہ کو اب کہتے ہیں، فادر، ہم اللہ کو رب کہتے ہیں، اور دونوں میں بہت باریک فرق ہے، سمجھ لیں۔ اب وہ ہے جس کی ضرورت انسان کو صرف ایک بار پڑتی ہے پیدائش کے موقع پر، اس کے بعد باپ مر جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ رب اسے کہتے ہیں جو مسلسل آپ کو دے رہا ہو، پال رہا ہو، ہر لمحے آپ کو اس کی ضرورت پڑے۔ جس نے پنکھا بنایا وہ اس کا اب تھا، بنا دیا، اب اس کی ضرورت نہیں، کس نے بنایا نہیں پتا ہم، لیکن وہ الیکٹرک جو اس کو چلا رہی ہے وہ رب ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اگر کرنٹ کٹے گا یہ رک جائے گا۔ تو کہا کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی اس پہ بھروسہ کر رہے ہیں جو ہر لمحے ان کو دے رہا ہے، دے رہا ہے، دے رہا ہے، بھروسہ۔ آج دنیا بھر کے تمام ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ 90% بیماریاں اس لیے ہوتی ہیں کہ آدمی ہر وقت ٹینشن میں رہتا، ڈپریشن، ٹینشن، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، یہ پریشانی، کسی کو پیسے کی پریشانی، کسی کو اولاد کی پریشانی، کسی کو بیٹیوں کی شادی کی پریشانی، کسی کو دشمنوں کا خوف۔ اپنے رب پر بھروسہ۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ یہ اپنی جگہ بہت اہم موضوع ہے، قرآن نے مومن کی
اہم ترین پہچان یہ بتائی. لیکن جب اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آ جائے, کوئی راہ خدا میں ایسی شخصیت شہید ہو جائے, آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے, حوصلہ پست ہو جاتا ہے, ڈی مورلائز ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگتا ہے. قرآن نے کہا نہیں, بھروسہ اللہ پہ کرو. امام معصوم بھی اگر شہید ہو گئے تو نظام قدرت اپنی جگہ رہا کہ اللہ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے. یہ تو قرآن کی کھلی آیت ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. رسول اللہ کے لیے کہہ دیا کہ وہ ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے. دین رہے گا, دین کا کام رہے گا. تو یقیناً صدمہ اپنی جگہ, مگر حوصلہ پست نہیں ہونا ہے, ڈی مورلائز نہیں ہونا. اور ہمارا اتنا عظیم یہ قائد ہے, میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کو شہید سادس کا لقب بھی دیا جائے. پہلے میں ایک جملہ اور کہہ دوں اپنی یہ بات پوری کرتے ہوئے. آپ حضرات میں سے بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا, کیونکہ انہیں کو یاد ہوگا جو میرے ایج گروپ کے ہیں. بہت کم لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب امام خمینی کا انتقال ہوا تھا وہ طبعی موت تھی, شہادت نہیں تھی, اور اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی. امام خمینی کی شہادت, جیسے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سر الشہادتین کتاب لکھی ہے نا, یہ تو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں نا, اس کی مجھ سے آپ توقع نہ کریں. شہادت بہت بڑا رتبہ, لیکن اللہ رسول کو شہادت نہیں دینا چاہتا تھا, کھلی شہادت. دشمنان اسلام کو بہترین موقع ملتا تو رسول کو شہادت نہ دی, حسین کے ذریعے سے رسول کو شہادت دلوائی. اس وقت امام خمینی کی شخصیت انقلاب کے شروع میں اتنی اہم تھی کہ واقعا وہ شہادت اگر ہو جاتی تو شاید انقلاب وہی ناکام ہو جاتا. لیکن طبعی موت صحیح جب انتقال ہوا تو سب پریشان تھے. دشمن خوشی سے پھولے نہیں سما رہے ہیں. خمینی چلا گیا, اب دیکھتے ہیں کہ انقلاب کیا ہے. لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو ان کی جانشین کے طور پہ سامنے پیش کیا کہ جو ان کی زندگی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اور جیسا کہ کل میں نے ایک جملہ کہا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, یہ میری رائے نہیں, نہ میری ایسی حیثیت ہے کہ میں اتنے بڑے مسئلے پہ زبان کھولوں. کہ آغا خامنائی کی رہبری اور قیادت امام خمینی سے بھی بڑھ گئی. لیکن بہرحال فرق کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا, ایک تسلسل رہے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد بھی دشمن کا منصوبہ ناکام ہو گیا, کوئی رجیم چینج نہیں ہوا, اسی طرح سارے معاملات چل رہے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ سخت جواب مل رہے ہیں. یہ اللہ بھروسہ, بڑے سے بڑا غم, بڑی سے بڑی مصیبت, بڑے سے بڑا حادثہ, بڑے سے بڑی موت, بڑے سے بڑی شہادت آ جائے, اللہ اپنے اس نظام کو چلاتا رہتا. ذرا سا میں ہٹ کے ایک مثال دے دوں, یہی آغا خوئی کے ساتھ بھی تھا. جس طرح صدام نے آغا خوئی کے فوراً بعد کے جتنے مراجع تھے سب کو شہید کرا دیا. ایک خلا تھا کہ اگر آغا خوئی کو کچھ ہو گیا تو ان کے بعد دور دور تک کوئی عالم اس قابل نظر نہیں آ رہا اس کی تقلید. اور آغا سیستانی کو تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ مرجع بنے. جب آغا خوئی بیماری کی وجہ سے نماز جماعت نہیں پڑھاتے تھے تو یہ آ کے ان کی جگہ خالی نماز پڑھا دیتے تھے مسجد خضرا میں. لیکن آپ نے دیکھا کیسے پروردگار, جیسے کہتے ہیں غیب سے کوئی معجزہ ہو جانا. اتنا عظیم مرجع ہمارے سامنے آئے اور ایسے اہم موقع پہ سامنے آیا اور اتنے بہترین طریقے سے معاملات کو سنبھالا. یہ سارے مراجع ہیں, ان سب کا تذکرہ احترام کے ساتھ ہم کرتے ہیں. تو حوصلہ نہیں توڑنا ہے, ہاں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس حوالے سے ہماری کچھ شرعی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. اب یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ, جو میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں, میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی. آپ گھڑی دیکھیں گے کہیں گے تو ختم ہونے کا وقت آ گیا, لیکن ابھی شروع بھی نہیں. جو آج کا موضوع یہ تو تمہید چل رہی ہے, لیکن تمہید میں ہی ایک چیز یاد دلا دوں کہ غم, صدمہ, وہ سب اپنی جگہ, جتنا بھی کریں کم ہے. لیکن اپنی شرعی ذمہ داری بھی پہچاننا ہے. جو لوگ شہید رہبر کی تقلید میں تھے ان کو فوری طور پر اپنی تقلید کو صحیح کرنا, کیونکہ مرجع کے انتقال کے بعد چاہے وہ مرجع ولی فقیہی کیوں نہ ہو, تقلید ختم ہو جاتی اور نئے مرجع کے حوالے سے اس کی تقلید کر کے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ مرحوم کے مسائل پر باقی رہ سکتے ہیں کہ نہیں.
اپنی نہیں چلے جاتی. مشہور مسئلہ جو میری مجلس سننے جو لوگ آتے ہیں, بچے تو آتے نہیں ہیں, تو اس سے بڑی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی عبادت میں, راؤنڈ ٹیبل کلاس کی عبادت میں لگے تھے, تھکے ہوئے ہیں, تو جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ کئی دفعہ یہ مسئلے سے گزر چکے ہیں کہ اپنی مرضی نہیں چلائیں گے. تو یہ جو شہید رہبر کی تقلید میں تھے ان کو اپنی ذمہ داری فوراً محسوس کرنا, اور جب تک کہ فیصلہ نہ کریں اس وقت تک سیف سائڈ پر آپ باقی رہیں گے, کیونکہ ایک مرجے کو چھوڑ کر باقی جتنے مرجے اس وقت ہیں وہ سب کہتے ہیں مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہیں. اور وہ جو ایک مرجے ہیں, میری اپنی معلومات کے مطابق, میرے اپنے تجربے کے مطابق, شہید رہبر کی تقلید کرنے والا کوئی ان کی طرف رجوع نہیں کرے گا. صرف ایک مرجے ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں, مرحوم کی تقلید کی ہی نہیں جا سکتی, رہبر کے حوالے سے نہیں, ہر مرجے کے حوالے سے, تو وہ چھوڑ دیجیے. لیکن فی الحال جس طرح سے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, وضو کر رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, عبادتیں کر رہے ہیں, پوچھا جائے کس کے فتوے سے, تو اگر آپ کے پاس نئے مرجے کا نام ہے تو ٹھیک, اگر کچھ ٹائم لگے گا نئے مرجے کا نام میں, تو یہ کہہ دیجیے گا اپنے دل سے کہ چونکہ تمام مراجع جن کی تقلید ہو سکتی ہے, چانسز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم پہ باقی رہ سکتے ہو, اس لیے ہم باقی ہیں فی الحال. یہ تو ایک بیچ میں ایک ضمنی بات آ گئی. تاریخ تشیع میں ایک کرائیٹیریا ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی شخص مرجعیت کے لیول پر پہنچ جائے, یہ سب سے آخری ہے نا, اس کے آگے تو کچھ نہیں ہے, پھر امامت ہے, وہ امامت اور مرجعیت میں تو بہت فرق ہے. غیر معصومین کی آخری انتہا جو ہے وہ مرجعیت, اور اس کے بعد اتنی عظیم شخصیت کو ظالم گرفتار کر کے یا گرفتار کیے بغیر شہید کر دیں, تو ان کو ہمارے ہاں شہید کا خصوصی ٹائٹل دیا جاتا ہے. اس میں شہید اول تھے جن کا کل ذکر میں نے کیا, جمال الدین مکی عاملی, وہی جبل عامل لبنان کے علاقے. بہت ہی مختصر میں نے ان کا واقعہ بتایا جس کو دہرانے کی نہ ضرورت ہے, نہ موضوع ہے, نہ وقت ہے. لیکن جن کو ذرا سا بھی دینی تعلیم سے شغف ہے ان کو پتا ہے کہ ان کی کتاب لمعہ, شہادت کب ہوئی 756 کے قریب, 786, اور آج 1400, 700 سال گزر گئے, ان کی کتاب آج بھی ہر حوزے کے کورس میں شامل ہے. اور وہ کس طرح سے ان کے قتل کا فتویٰ دیا اس مالکی قاضی نے, فقہ مالکی کو فالو کرتا, اور کتنی تقوی کی نمائش کرتے ہوئے کہ پہلے وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اس نے قتل کا فتویٰ لکھا جس میں تھا تلوار, سولی پہ لٹکا ہوا لاشا, آخر میں جسم کا جلان. تقریباً 150-200 سال کے بعد پھر زین الدین شہید ثانی آئے ہمارے سامنے, ان کو شہید ثانی کہتے ہیں. بیچ میں شہادتیں ہوئیں لیکن مرجع لیول کا عالم. یہ بچوں کو بتائیے. میں نے آج سے 30 سال پہلے کھارادر کی محفل جعفری میں ماہ مبارک رمضان میں ایک ریکویسٹ کی تھی کہ رمضان میں تو تقریباً ہر مومن اور مومنہ نماز شب پڑھتا ہی ہے, سحری کا وقت ختم ہو گیا, نماز فجر کے وقت میں ٹائم ہے تو وہ نماز شب ہی پڑھ لو, 11 رکعت نہ صحیح تو آخری 3 رکعت پڑھ لو. تو 40 مومنین کے نام لیتے ہیں تو ان میں ان اہم ترین مراجع کا نام شامل کر دیں. شہید رہبر کا نام تو آپ شامل کر ہی چکے ہوں گے نماز شب کے اس قنوت میں. اب یہ شہید اول, شہید ثانی, پھر ایک یہاں تک تو پوری شیعت کا اتفاق. شہید ثالث میں اختلاف. عراق اور ایران کے اندر شہید ثالث کسی اور کو کہا جاتا ہے, ان کو ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں شہید رابع کہا جاتا ہے, اور ہندوستان اور پاکستان میں شہید ثالث کوئی اور ہیں جن کو عراق اور ایران کے لوگ اتنا نہیں جانتے. بہرحال ہم لوگ تو انہیں کو شہید ثالث کہتے ہیں. آگرہ میں جن کا روضہ ہے قاضی نور اللہ شوسی, ان سے یہ واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جو اس وقت شہید رہبر کے حوالے سے بھی ایک بات کہی جا رہی. جب تک کہ کنفرم نہ ہو یقین نہیں کیا جا سکتا, لیکن عقل بھی کچھ کہتی ہے کہ ہاں حقیقت, اور وہ یہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے.
بعض اوقات دشمن باہر کا حملہ کر کے کامیاب نہیں ہوتا ہے، اندر سے آ کے وہ کسی کو توڑتا ہے، ملاتا ہے اور اس سے کام نکالتا ہے۔ شہید ثانی اور شہید اول انہیں دشمن نے گرفتار کیا دشمن کی رپورٹ پر۔ شہید ثانی کو تو خانہ کعبہ کے صحن سے نماز ظہر اور عصر ختم کرتے ہی گرفتار کیا گیا اور پھر لے جا کے جنگل میں ان کو شہید کیا گیا۔ 3 دن ان کا لاشا پڑا رہا۔ پھر کچھ کسانوں نے دیکھا کہ ایک نور زمین سے آسمان تک جا رہا، وہ دوڑ کے آئے تو دیکھا کہ لاشا ہے، دفن کیا۔ واقعات اپنی جگہ بہت ہیں، لیکن شہید ثالث میں پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ یہ کسی طرح سے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا دشمنوں کو ان کو پکڑنے کا، تو ایک دشمن اہل بیت مومن بن کر، ان کا قریبی شاگرد بن کر، ان سے عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے، اور ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ اس وقت یہ کتاب لکھ رہے تھے شیعت کے تحفظ میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مجالس المومنین تھی، کچھ کہتے ہیں احقاق الحق تھی۔ یہ احقاق الحق کا ایک چانس زیادہ، جس میں شیعت کا امامت کا نظریہ، معصومین کی عصمت، طہارت، یہ سارے موضوعات۔ لیکن دشمنوں کو کتاب مل نہیں رہی، کیونکہ پہلے زمانے میں پرنٹنگ تو تھی نہیں، یہ ہاتھ سے لکھتے تھے، چھپا دیتے۔ شاگرد بن کے آیا، بڑی خدمت کی، اور آخر میں کہا کہ مجھے بھی ان موضوعات سے دلچسپی ہے، صرف ایک رات مجھے پڑھنے کے لیے کتاب دے دی۔ اتنا اس نے اپنی محبت اور عقیدت کا سکہ جما لیا۔ یہ معصومین تو نہیں ہے نا؟ کتاب دے دی، اور کتاب سیدھی جہانگیر بادشاہ کے پاس گئی، اور فوری طور پر ان کو گرفتار کر کے پوچھا گیا ہے کتاب آپ کی؟ اس وقت انہوں نے وہ جملہ کہا جو شہید قائد نے فرائیڈے سیٹرڈے کے قریب کہا، جب ان سے کہا کہ آپ بنکر میں چلے جائیے، کہا کہ نہیں، جو میرے معمولات ہیں اسی طرح رہیں گے، شہادت کا تو میں انتظار کروں۔ ان سے کہا گیا کہ دیکھیے یہ کتاب آپ سے پوچھا جا رہا ہے، کتاب آپ کی؟ مذہب میں تو جان بچانے کے لیے تقیہ واجب ہے، کہہ دیجئے میری نہیں۔ کہا نہیں، عام مومن اگر مجھ سے پوچھتا میں کہتا تم پر تقیہ واجب ہے، منع کر، لیکن میں اگر تقیہ کر لوں جو اس وقت تمام شیعوں کا نمائندہ بنا ہوا تو پورے مذہب تشیع کو نقصان پہنچے گا۔ ہندوستان میں ابھی یہ نیا مذہب تشیع آیا ہے، ختم ہو جائے، جان دے دوں گا، تقیہ نہیں کروں۔ یہ پہلی بار ان کی زبان پہ جملہ ہے۔ پھر معلوم ہے کہ وہ آپ کو مشہور واقعہ ہے کہ کہا کہ ان کی گدی میں سوراخ کر کے زبان کھینچ کے نکالی جائے، اور پھر 100 کوڑے ان کو مارے جائے جس کے اندر کانٹے لگے۔ 70 سال کی عمر تھی، 15ویں کوڑے پر یہ شہید ہو۔ علماء نے کہا کہ نہیں، سزا پوری ہوگی، باقی 85 کوڑے ان کی میت پہ مارو، لیکن مارو۔ یہ شہید صالح۔ پھر ہمارے سامنے شہید رابعہ۔ اب وہی، اب دشمن جو ہے نا گھر کے اندر آ گیا۔ ملا تقی برغانی، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے 90% لوگوں نے نام نہیں سنا، جبکہ یہ شہید رابع، اور انہی کو ایران کے لوگ شہید ثالث کہتے ہیں۔ یہ بھی مرجع لیول کے تھے، اور یہاں بھی وہی مسئلہ ہوا۔ اس وقت ایران میں بہائی مذہب شروع ہوا تھا، شیخی، بہائی، بابی، ایک فتنہ ہے، ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابھی تو میری اصل مجلس شروع نہیں ہوئی۔ اور ان کی اپنی بھتیجی، سگی بھتیجی، چھوٹے بھائی کی بیٹی، جن کو ذرا ادب کا شوق ہے، انہوں نے نام سنا ہوگا، فارسی کی سب سے بڑی شاعرہ مانی جاتی ہے قرۃ العین طاہرہ۔ بہت اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں شاعر لوگ۔ وہ بابی مذہب میں چلی گئی تھی۔ بابی مذہب کو آپ نہیں سمجھیں گے، بھائی سمجھ لیجیے، ایک ہی، یہ سب ایک ہی ہیں، سگی بھتیجی، خالی بھتیجی نہیں ہے، بہو بھی۔ جب انہوں نے فتویٰ دیا کہ مذہب جو ہے وہ کفر ہے، جو اس کو اختیار کرے گا کافر، اس نے بھیجا مسجد میں یہ نماز شب پڑھ رہے ہیں، بابیوں کے گروہ نے حملہ کر کے ان کا خنجر سے وار کیے، اتنا زخمی کیا، لیکن یہ فوراً دوڑ کے مسجد سے نکلے۔ کیوں؟ کہا میرے بدن سے خون نکل رہا ہے، اور مسجد میں خون گرانا حرام ہے، یہ نجس ہو۔ مرجع اپنے خون کو کہہ رہا ہے، اور ایک طرح سے وہ شہادت بھی ہے، لیکن وہ والی شہادت نہیں ہے جو میدان میں ہو جس کا خون پاک ہوتا ہے۔ ایک فقہی مسئلے پر خنجر کے اتنے وار کھانے کے بعد بھی ذہن کا اتنا متوجہ ہو جانا،
سارے جسم پہ خنجر مارے گئے تھے، اس لیے جب باہر آئے نہ کھانا کھا سکے نہ دوا، اس لیے کہ منہ بھی کٹ چکا تھا. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے مسئلہ یہاں تک میں لے جانا چاہتا تھا. یہ شہید رابع، شہید خامس کو شہید باقر صدر کو ہم لوگ کہتے ہیں، اور ایران کے لوگ اور عراق کے شہید رابع کہتے ہیں. رابع مانے 14. اور اب ہمارے سامنے رہبر شہید آ گئے، حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی الخامنئی، جو شہداء کے صف میں شامل ہو گئے، لیکن چونکہ مرجعیت کے لیول پہ تھے اور شہید ہوئے تو یا 5ویں یا 6 شہید یہ کہلائیں گے، یہ لقب انشاءاللہ، بلکہ ان کو مل چکا ہے لیکن لوگوں کی زبان پر بھی آ جائے. اب یہ جو میں نے 4-5 بڑے بڑے مراجع کے نام لیے، ان میں خاص چوتھے شہید کا ذکر اس لیے بھی کیا، بہو کو خریدا گیا، سگی بھتیجی بھی ہے. اچھا مسئلہ یہ تھا کہ ذرا ماڈرن ٹائپ کی تھی، اور یہ سارا علماء کا خاندان. کبھی ہوتا ہے نا کہ بہت مذہبی خاندان کوئی ہوتا ہے، ایک بچی جو ہے نا وہ باقی ہو جاتی. جو میرا موضوع بننے والا ہے، کل تو جشن کے حوالے سے تقریر ہوگی، پرسوں نہیں دیکھا نا، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا اچھے اچھے شریف عزت دار متقی نماز شب کے پابند گھرانے والے، ٹک ٹاک کے چکر میں آ کے لڑکیاں کتنی پاگل ہو گئی. کوئی ذرا لحاظ بھی کرتی ہیں تو خیال کرتی ہیں گھر والوں کو پتہ نہ چلے، اور کچھ اس کا بھی خیال نہیں کرتی ہے. جب لڑکی جب باغی ہو جاتی ہے، باغی کا مطلب کیا؟ نہ حجاب، نہ شرم، نہ حیا، دولت دنیا، یہ اس ٹائپ کی بھتیجی تھی. تمام خاندان علماء کا ہے، علماء بھی نہیں، مجتہدین اور مراجع کا ہے. اس کے باپ بھی مجتہد تھے اور اس کے تایا بھی مجتہد، ان کی یہ بہو بھی ہے. اور جب یہ فتویٰ دیا اس کو پسند نہیں آیا، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روک ٹوک بھی ہو رہی تھی. جس طرح یہ نامحرموں کے درمیان بے حجاب جا کے بیٹھتی تھی، یہ بے حجاب کا لفظ بھی پوری حقیقت نہیں بتا رہا. اصل بات تو میں کہہ نہیں سکتا ممبر پہ، مجھے حیا آ رہی. جس انداز سے وہ اپنی جسم کی نمائش کر کے لوگوں کو اس مذہب کی جانب کھینچ رہی. دیکھیے فکر ہر کس بقدر ہمت اس، ہر آدمی میں جتنی طاقت ہے نا وہ اتنی لمبی چھلانگ لگاتا ہے. اب ہم میں سے، ہمارے یہاں سے بہت سی بچیاں قرۃ العین طاہرہ نہیں بن سکتی ہیں، لیکن جتنی ان میں ہمت ہے وہ چھلانگ لگا رہی ہیں. وہ شادیوں میں ان کو دیکھ لیجئے، برتھ ڈے میں ان کو دیکھ لیجئے، سڑکوں پہ ان کو دیکھ لیجئے، ٹک ٹاک پہ ان کو دیکھ لیجئے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا، مجھے تو معلوم بھی نہیں. انسٹاگرام بھی شاید ہے، بلکہ شاید سب سے پاپولر انسٹاگرام. اس نے اس اپنی آزادی کی وجہ سے اس غلط مذہب کو پروموٹ کیا، اور اپنے مرجع تایا اور مجتہد باپ دونوں سے بغاوت کی، اور مرجع تایا کو تو شہید کرا دیا. مگر اب بات آ رہی ہے، کیونکہ یہ جو بات ابھی میں روک رہا ہوں نا، یہ پھر ابھی کل یا پرسوں کی مجلس میں آئی. بہت بڑا یہ فتنہ، جنگل کی آگ ہے یہ ٹک ٹاک، یہ انسٹاگرام، اس پہ جا کے پاگل ہو جانا. لیکن اتنا ہی اس وقت کافی ہے اصل بات پہ آ جانا، اور وہ یہ کہ زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن اتنا خیال ہے کہ مسجد کی نجاست گناہ ہے، فوری طور پہ مجھے نکل جانا ہے، میرے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنا پڑے. یہی احتیاط وہ بچہ کر رہا تھا جسے حج میں گرفتار کر کے مروہ پہاڑی پہ اس کی گردن کاٹ دی گئی. آج بھی ایران میں اس کو کہا جاتا ہے شہید صفا مروہ، صفا نہیں، شہید مروہ. لیکن اب یہ واقعات بیان کروں گا تو اصل موضوع کہاں ہوگا. اب یہ جو جملہ آپ نے سنا نا آخری، یہ شہادت کے حوالے سے میں آپ کو لے جا رہا تھا کہ اس رہبر معظم کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی شرعی ذمہ داری ان کے مقلدوں کو پہچاننا، اور رہبر معظم کی شہادت بہت بڑا صدمہ، شہید رابع کی مسجد میں شہادت بہت بڑا غم. لیکن کربلا جیسا غم تو نہیں ہے نا. اصل پیغام تو ہمیں کربلا میں ملا. کیا پیغام؟ کہ کیسا ہی وقت اور ماحول کیوں نہ ہو، دین خدا کے حکم کو پہلے پہچانو، اپنے غم کو ایک طرف رکھو. 18 لاشیں جلتی، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، 18 لاشیں جلتی ریتی پہ پڑے، اور یہ لفظ بھی حق ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ لاشیں عام لاشیں کوئی تھوڑی ہیں. یہ اکبر جیسے جوان کا لاشا ہے، یا عباس جیسے
شجاع کا لاشا ہے، یا اصغر جیسے کہ ننھی سے قبر ہے، یا قاسم جیسے گل بدن کے ٹکڑے. عام 18 لاشیں بھی بہت بڑی چیز. اب وہ جو 160 ننھی بچیاں پریپ اسکول کی، ایلیمنٹری اسکول کی ایران میں شہید کی گئیں اور پلٹ کے کسی نے توجہ بھی نہ دی، خالی ان کی قبروں کی قطار دیکھ کر آدمی رو دیتا. زینب کے سامنے 18 لاشیں پڑے اور ایسے لاشیں. ایک اکبر کے اوپر ہماری ملت کے سارے نوجوان قربان ہوئے اور سارے خیمے جل گئے. مصائب کی انتہا ہے اور ساری چادریں چھن گئیں. پھر بھی جیسے ہی شرعی مسئلے کا وقت آیا، زینب نے سب سے پہلے کہا سجاد بیٹا تیری پھوپھی تیری امامت میں مسئلہ پوچھنے آئی ہے کہ اب ہم چادریں چینی جا چکی، آخری خیمہ جل رہا ہے، آگ میں جل کے مر جائیں کہ اب ہم باہر نکل سکتے ہیں. 18 لاشوں کے بیچ میں ایک مسئلہ شریف پوچھنا، اور آج کل کے ماحول میں بات کریں تو اتنا معمولی مسئلہ. جلتے ہوئے خیموں میں آگ میں کھڑے ہو کر مسئلہ شریف پوچھنا. کسی کو ہوش ہوتا ہے جب وہ آگ میں جل رہا، اس کے چاروں طرف آگ لگ چکی. لیکن زینب نے بتا دیا کہ بڑی سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑا صدمہ، بڑے سے بڑا غم، یعنی ایسا کہ فما بکت علیہم الارض والسماء، سورہ دخان کی آیت جو ابھی آپ شب قدر میں سورہ پڑھیں گے نا، تیسرا اس کی آیت، یہ وہ مرنے والے جن کے اوپر زمین اور آسمان رویا. اس مصیبت کے اندر بھی مسئلہ شرعی چاہے وہ بظاہر بہت چھوٹا مسئلہ ہو، یعنی حجاب کا مسئلہ. میرا موضوع حجاب کی اہمیت آج نہیں، وہ پرسوں ہو سکتا. اللہ یہ دن دیکھنا تھا کہ 40 سال کے بعد دوبارہ حجاب کے پر بات کرنا پڑ رہی ہے، ٹک ٹاک کی وجہ سے یا انسٹاگرام کی وجہ سے. لیکن خیر اس کو اب ایک طرف رکھیے، وقت بہت تیزی سے نکل رہا. مسئلہ حجاب آج کا موضوع نہیں ہے، موضوع ہے مسائل دین و شریعت کی اہمیت، واجبات کو سیکھنا. شاید آپ کے علم میں ہو اور نہیں ہو تو میڈیا سے عنقریب آ جائے گا. امام خمینی کے انتقال کے بعد وہ جو کونسل بنتی ہے نا 88 آدمیوں کی، جو نیکسٹ ولی فقیہ کا انتخاب کرتی، تو ولی فقیہ تو ہوتا ہے مرجع، اور وہ جو کونسل ہے جو انتخاب کرتی ہے ان میں سے ہر ایک ہوتا ہے اپنی جگہ مجتہد، یعنی آیت اللہ. امام خمینی کے پوتے کا نام اس میں شامل کیا جا رہا تھا، ولی فقیہ نہیں. ان کا انتخاب کرنے والے جو 88 ایران کے ہر صوبے سے وہ جمع کیے جاتے ہیں علماء، کہا کہ نہیں، ابھی یہ مجتہد بھی نہیں بنے. حجت الاسلام، یہ 3 لیول ہیں ہمارے یہاں، حجت الاسلام ہے، اس کے بعد پھر آیت اللہ جو مجتہد کہلاتا ہے، اس کے بعد پھر آیت اللہ العظمیٰ جو مرجع کہلاتا ہے. کہا امام خمینی کے پوتے ہیں، قابل احترام ہیں، خود بھی شخصیت بہت اہم ہے، خاندان بھی بہت اہم، لیکن چونکہ ابھی وہ آیت اللہ کے لیول پہ نہیں پہنچے، اس کونسل میں شامل نہیں ہو. تو ولی فقیہ تو آیت اللہ العظمیٰ اور بڑا مرجع ہوتا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کم از کم مجتہد ہو. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ جو مسائل دین کو حل کرتا ہو. تو جو اصل اس وقت ملت ایران کے انتخاب کا مرحلہ ہے، یہ مسائل جس کو ہمارے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی. دیکھیے اگر میں اس وقت وضو غسل کے مسئلے چھیڑ دوں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے مولانا اہم چیز ہوگی لیکن بے وقت کی راگنی. کیا یہ موقع اور محل ہے ان چیزوں کو؟ کربلا کی جلتی ہوئی آگ میں جب مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، اور جو ولی فقیہ دنیا سے گیا وہ ولی فقیہ بنا اس لیے تھا کہ ان مسائل پر اجتہاد کر سکتا تھا، اور جو آنے والا ہے وہ آئے گا اس کرائیٹیریا پر کہ وہ ان مسائل کے اوپر اجتہاد کرے. لیکن پھر گھوم پھر کے بات وہیں پہ آتی. یہ تو میں نے تھوڑی سی اہمیت بتائی مسائل کی، خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں کچھ لوگ عام سے مسائل میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. جیسے ایک چھوٹی سی بات کر دوں، کوئی آدمی بیمار ہے، بیمار آدمی پہ روزہ ساقط ہے، تو اس کے بدلے میں وہ 14 چھٹانگ کھانے پینے کی چیز، 750 گرام کھانے پینے کی چیز دیتا.
دو بڑی غلطیاں اس میں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، جب بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا اس کے بدلے جو کھانا دیتا ہے اس کو شریعت میں فدیہ کہتے ہیں، فدیہ، ایک وقت کا کھانا۔ لیکن فدیے میں شرط ہے کہ پیسے نہیں دے سکتے ہیں، جنس، خود آٹا یا گیہوں دینا پڑے۔ تو کیلکولیٹر نکالا، 30 دن اتنے 750 گرام ہر دن کے حساب سے اتنے پیسے بنے، اٹھا کے پیسے دے۔ یہ خیرات ہو گئی، صدقہ ہو گیا، چیریٹی ہو گئی، ڈونیشن ہو گیا، روزوں کا فدیہ نہیں بنا۔ نہ صرف یہ کہ باقی ہے، بلکہ بعض مراجع کے نزدیک تو جب کوئی مر جائے تو اس کی جائیداد میں بھی وارثوں کا حق نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ نکالو۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ فدیہ اور کفارے نکلیں گے کہ نہیں۔ اور اس سے بڑی دوسری غلطی، ہم بیمار، جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں بھی ایسا بیمار ہوں جس پر روزہ معاف ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ حرام تو ابھی نہیں ہوا ہے لیکن بالکل بارڈر لائن پر ہے، لیکن ایسے بہت سارے بیمار جن پہ یا روزہ معاف ہو چکا ہے بالکل یا حرام ہو چکا ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے یہ رمضان، انہوں نے 30 دن کا فدیہ اٹھا کے دے دیا۔ غلط۔ بیمار آدمی کو 1 سال انتظار کر کے فدیہ دینا۔ اس سال کے روزوں کا فدیہ اگلے سال آپ دیں گے، اس سال نہیں دے سکتے۔ اگر دیں گے تو وہ بیکار نہیں ہے، لیکن وہ ایک صدقہ ہے، وہ ایک خیرات ہے، وہ ایک چیریٹی ہے، وہ ایک مدد ہے، وہ کسی غریب کو راشن دینا ہے۔ آپ کا جو واجب تھا وہ ادا نہیں ہوا، کیونکہ بیماری کا ایک موٹا سا اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان میں بیمار ہے لیکن باقی 11 مہینوں میں کسی وقت یہ روزے قضا کر سکتا ہے تو اس کو قضا کرنا ہے، کوئی کھانا پینا فدیہ وغیرہ نہیں چلے گا، تو اگلے سال تک انتظار کریں۔ ہاں، اب اگلا سال یا اگلے سال مانی اگلا شعبان شروع ہو گئی، 5 شعبان ہو گئی، اب آپ 5 دنوں کا فدیہ دے سکتے ہیں، کیونکہ اب اگر 5 شعبان کو آپ کو صحت مل بھی جائے تو 25 روزے ہی رکھ سکیں گے آپ، 30 نہیں۔ 10 شعبان ہو گئے، اب آپ 10 روزوں کا فدیہ دیں۔ کون سے 10 روزے؟ پچھلے سال والے، پورا سال انتظار کرنا۔ اب جیسے میں اپنی مثال دے دوں، مثلا ڈائبیٹک پیشنٹ، گرمی بہت زیادہ ہے، روزے بہت لمبے ہیں، ابھی تو کچھ ٹھیک ہو گئے لیکن 2 مہینے پہلے، 2 سال پہلے، لیکن اگر سردیوں میں روزے رکھ سکتا تھا، روزے بھی چھوٹے ہو جاتے، موسم بھی اتنا ہوتا کہ پیاس اتنی نہیں لگتی۔ گرمی کے روزے آپ نے چھوڑے ہیں، سردی میں رکھنا واجب۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیمار ہیں، اس رمضان میں بیمار ہیں تو بیمار آدمی پر روزہ معاف ہے، نہیں، پورے 11 مہینے انتظار کرنا۔ اور 90% بیماروں کو میں نے دیکھا کہ گرمی پرابلم کرتی ہے، سردی نہیں۔ کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثلا انگلینڈ میں دسمبر کے مہینے میں کتنا چھوٹا روزہ ہو جاتا ہے، 8 بجے تک سحری کیجئے، 4 بجے افطار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے بیمار بھی جو عام دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، دسمبر میں رکھ سکتے، انتظار کرنا واجب، لیکن نہیں، بس اب بیمار ہیں تو روزہ معاف۔ ہاں، یہاں ایک فرق میں اور بتا دوں، جب بات یہاں تک چھڑ گئی ہے تو پوری ہو جائے۔ تو نمبر 1، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا۔ ہاں، آپ کسی کو پیسے دے سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ تم میری طرف سے آٹا خرید کے غریب کو دے دینا، لیکن غریب کے ہاتھ میں آٹا جانا واجب۔ تو ایسے آرگنائزیشن، ادارے ہیں، آپ نے پیسے دیے لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس سے آٹا ہی خرید کے دے گا، وہ کیش نہیں دے گا، وہ دوا نہیں دے گا، وہ اسکول کی فیس نہیں دے گا، وہ ڈاکٹر کا فیس نہیں دے گا، کھانے پینے کی۔ اور نمبر 2، وہ بھی 1 سال کے بعد۔ تو جنہوں نے پچھلے سال بیماری میں روزے نہیں رکھے، اگر وہ فدیہ دے بھی چکے ہیں، اس سال دوبارہ دیں، کیونکہ اصلی تو یہ بنے گا پچھلے سال۔ ہاں، مگر یہاں ایک فرق ہے، بوڑھا آدمی، مرد اور عورت، جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بیماری نہیں۔ اچھا، بیمار میں آخری جملہ سن لوں، اگر کوئی ایسا بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے، یعنی ایسی بیماری ہے پتہ ہے کہ اس کا علاج فی الحال ہے ہی نہیں، اگلے سال تک یہ بیماری رہے گی ہی، سردی ہو کہ گرمی ہو کہ چھوٹا روزہ ہو کہ بڑا روزہ ہو، یہ جان کو لگی بھی بیماری ہے، اگلے سال تک رہے گی، یقین بھی ہے، تب بھی آپ کو 11 مہینے انتظار کرنا واجب۔ لیکن بہت لمبی بات ہو گئی، وہ صرف اس لیے کہ ولی فقیہ کا کرائیٹیریا ہے، اس کو فقیہ ہونا چاہیے،
ولی فقیہ کا جو انتخاب کریں گے، انتخاب کرنے والوں کا کرائٹیریا ہونا چاہیے کہ وہ فقیہ ہونا چاہیے۔ میدان کربلا کا پیغام یہ ہے کہ جلتی ہوئی آگ اور بے سر کے لاشوں کے بیچ میں بھی تم کو مسئلہ شرعی معلوم کرنا۔ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک مسئلہ ہے، وہ بتا دوں تاکہ کل جشن ہے نا، موقع نہیں ملے گا، یہ بات کل نہ آئے۔ جن پہ روزہ معاف ہے ان میں ایک مریض ہے، وہ آپ نے سنا، اور ایک ہے بڑھاپا، کوئی بیماری نہیں، کوئی مرض نہیں، لیکن بڑھاپے میں جا کے روزہ رکھنا اور بھوکا اور پیاسا رہنا بہت مشکل ہوتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ شہید قائد روزے سے تھے کہ نہیں، کیونکہ عمر ایسی ہے کہ ہونا نہیں چاہیے روزہ، یعنی ان پہ روزہ ثاقب ہونا چاہیے، لیکن ہمارے علماء اور مہاراجے ساری زندگی روزہ رکھتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں اس عمر میں، لیکن کم از کم ان کے بعد ساتھی تو اس عمر میں تھے کہ ان پہ روزہ ہوگا اور روزے میں ہوں گے جب شہید ہوئے۔ تو ایک ہے مریض، ایک ہے بڑھاپا، کوئی بیماری نہیں، وہ بڑھاپا۔ بوڑھا آدمی اگر بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس پر روزہ معاف ہے اور وہ فدیہ بھی دے دے گا، چاہے یہ فرق ہے مریض میں اور بوڑھے، چاہے یہ بوڑھا آدمی سردیوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، ابھی نہیں ہے کیونکہ گرمیوں کے روزے ہیں، گرمی بھی زیادہ ہے، روزہ بھی لمبا، سردیوں میں روزہ بھی چھوٹا ہے، موسم بھی ٹھیک، ابھی اگر تم میں طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، چاہے بعد میں آ بھی جائے، روزہ معاف، اور چونکہ معاف ہے تو فدیہ بھی دے کھانے میں۔ مریض آدمی چاہے بالکل سملر اس کی کیفیت، پھر بھی اسے 11 مہینے انتظار کرنے کے بعد فیصلہ کرنا۔ بظاہر تو دماغ کہتا ہے کہ بوڑھے آدمی کو کم رعایت ملنا چاہیے، مریض کو زیادہ، تو مریض کو تو مجبوری، وہاں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہے تو سردی میں رکھ لو، نہیں، اس کے لیے حکم الگ ہے، اس کے لیے الگ۔ لیکن یہ ساری چیزیں تو ضمن آ گئیں، اصل چیز یہ الہی عظم البلا و برئ الخفا وانکشف الخطاب وانقطع الرجا وضاقت الارض ومنعت السماء۔ یہ بہت اہم جملے ہیں دعا کے۔ انسان اس دنیا میں فقط، وہ مذہب سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، ایک ہی سہارے پہ جیتا ہے اور مصیبتیں برداشت کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ امید۔ دل میں ایک امید ہوتی ہے کہ حالات بدلیں۔ دعا میں ہے وانقطع الرجا، خدا بندہ ہماری قوم کی ایسی حالت ہے کہ امید بھی ختم ہو، وضاقت الارض، زمین بھی تنگ ہو گئی ہے، منعت السماء، آسمان بھی بند ہو گیا، یعنی زمین میں بھی کہیں آپ بھاگ کے جائیں گے کوئی پناہ کی جگہ نہیں، آسمان کو بھی دیکھیں گے تو آسمان سے بھی جو آ رہا ہے بلا ہی آ رہی ہے، رحمت نہیں آ رہی۔ ویسے یہ دعا کا مفہوم کہ مولا امام زمانہ اس وقت ہم اس حالت و کیفیت میں ہے کہ ہماری امیدیں ٹوٹی جا رہی، زمین میں کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی، آسمان کی جانب بھی دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی کبھی آندھیاں، کبھی طوفان، کبھی بلائیں، کبھی ہیروکون، کبھی کون سی مصیبت، کوئی نہیں، پھر سہارا صرف آپ، الغوث الغوث الغوث۔ ہماری ملت پر اور مسلمانوں پر مشکل وقت اور آنے والا، جو حالات ہم کو نظر آ رہے ہیں، اس طرح کے دشمن منصوبے بنا رہا، وہ الگ بات ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہیں تو آپ کو لے جانا، لیکن جس انداز سے حالات کو بنایا جا رہا، ہمارے بچوں کو گانا چھوڑنے سے فرصت نہیں مل رہی، ہماری بچیوں کو سر چھپانے کا موقع نہیں مل رہا، وہاں تیری بربادیوں کے منصوبے ہیں آسمانوں، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یہ حالات دیکھ کے کبھی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تب ہمارے سامنے سورہ انفال کی آیت آتی ہے، کچھ بھی ہو جائے تمہارا رب ہے، اسی پہ بھروسہ کرو، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، مصیبت سمجھو اس میں میرے لیے بہتری۔ آج ایک بچے نے مجھ سے کہا تھا تو میں اس کی فرمائش پوری کر رہا ہوں، ورنہ یہ چھوٹا سا واقعہ میں اتنی دفعہ سنا چکا ہوں کہ اب مجھے خود سناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مگر ایک بچے نے فرمائش کی ہے، وہ اس مجمع میں اس وقت نہیں بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہو، کوئی قرآنی واقعہ نہیں ہے، کوئی حدیث کا واقعہ نہیں ہے، کوئی سیرت کا واقعہ نہیں ہے، کوئی نبی کا واقعہ نہیں ہے، کوئی امام کا واقعہ نہیں،
لیکن اتنا مکمل میسج ہے آج کے لیے بھی اور آنے والے زمانے کے لیے. ایک بادشاہ اور اس کا ایک وزیر. وزیر کو اللہ پہ بہت بھروسہ. کوئی بھی مصیبت آتی ہے وہ کہتا ہے شکرا للہ, اس مصیبت میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہو. پرانے زمانے کے بادشاہ شکار پہ اکثر جاتے تھے. ہمارے ہاں تو بہت سارے واقعات ہیں بادشاہوں کے شکار کے, بلکہ معصومین کے نام سے کچھ معجزے کچھ کہانیاں بھی مشہور ہوتی, لیکن خیر وہ اپنی جگہ شکار. یہی اس زمانے کی سب سے بڑی تفریح تھی. تو بادشاہ کو شکار پہ جانا ہے, بڑی تیاری, سارا انتظام. اب صبح سویرے نکلنا ہے, جب ساری تیاریاں ہو گئی صبح نکلنے کا وقت ہے, تو شکار کے سامان میں چھری بھی ہوتی ہے, کیونکہ جانور کو اگر آپ نے شکار کیا اور جب پہنچے تو وہ زندہ تھا تو اس کو ذبح کرنا لازم ہوتا. وہ سارے مسائل شکار کے تو تھوڑی بیان کرنا. تو بادشاہ دیکھ رہا تھا کون سی چھری لے جاؤں. بہت تیز چھری, ایک چھری اٹھائی, اس کی انگلی کٹ کے گری. وزیر ساتھ میں, وزیر تو بادشاہ کے ساتھ ہوتا. اس نے دیکھا, کہا شکرا للہ, الحمدللہ, خدا کا شکر. بادشاہ کی انگلی کٹی اور بجائے اس کے کہ کوئی یہ ہمدردی کا جملہ کہے اور کوئی کسی قسم کا غم میں شریک ہو, کہہ رہا اللہ کا شکر. عام آدمی نہ برداشت کرے, کہاں بادشاہ ہے وقت, لیکن چونکہ شکار کی تیاری تھی نا, کہا سپاہیوں سے اس وزیر کو جیل میں ڈال. آنے کے بعد اس کو مزہ چکھاؤں گا. میری انگلی کٹ رہی ہے, کہہ رہا الحمدللہ, تھینکس گاڈ. چلا گیا. اب شکار میں جو اکثر ہوتا ہے, جانور کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, ہرن نظر آیا, کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر, بادشاہ اپنے قافلے سے الگ ہو گیا, اکیلا رہ گیا. ایسے بہت واقعات. پرانا زمانہ ہے, اکیلا رہ گیا, اب کہاں جائے. وہاں قریب میں ایک ایسا قبیلہ تھا جو ہر مہینے یا ہر سال جو ان کا بت تھا, جو ان کا خدا جس کو کہتے تھے, اس پر ایک جانور کی قربانی دیتا تھا. وہ ڈھونڈتے تھے کوئی جانور. اب بادشاہ اکیلا ہے نا, ان کے ہتھے چڑھ گئے, گرفتار کیا, کہا کہ اس کو لاؤ, ہم تو انتظار کر رہے تھے کوئی جانور ملے اور قربان کرے. یہ کہے کہ اس کو لا کے بت کے قدموں میں لٹائے اور چھری ہاتھ میں لے لی تاکہ ذبح کرے. ایک دم کسی کی نگاہ پڑ گئی کہ اس کی تو انگلی کٹی ہوئی. آپ بھی بکرے کا کتنا سروے کیا کرتے ہوں گے جب آپ بقرعید میں ہیں. سینگ نہ ٹوٹا ہو, کان نہ کٹا ہو, یہ نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, دانت نہ ہو, ٹوٹے ہوئے نہ ہو, یہ نہ ہو, کیونکہ ناقص کی قربانی قبول نہیں. وہ ان کے یہاں بھی تھا. او ہو, اس کی تو انگلی کٹی ہوئی ہے, یہ تو عیب دار ہے, یہ تو ناقص ہے, اس کی قربانی نہیں ہوگی, چھوڑو اس کو. چھوڑ دیں. جان بچی سو لاکھوں پائے, چنانچہ فوراً وہ بھاگا. پھر سپاہی مل گئے, اپنے محل میں آ گئے. پہلا کام کیا کہ وزیر کو کیسے بلائے, منگوایا. کہا کہ جو تو نے اس وقت شکرا للہ کہا تھا, الحمدللہ, تھینکس گاڈ, اب میری سمجھ میں آیا. اگر میری انگلی نہ کٹی ہوتی تو اس وقت میں زندہ نہ ہوتا. یہ اس وقت کی انگلی کاٹنا میری جان بچا گیا. لیکن ایک بات بتا, تیرا نظریہ یہ نا کہ ہر مصیبت میں اللہ ہے, کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی, میں تو بچ گیا. تجھے جو جیل مل گئی اتنے دنوں کی, شکار 1 گھنٹے کا نہیں ہوتا ہے, دنوں, تجھے اس میں کوئی فائدہ ہوا؟ کہا ہاں ہوا. وزیر تو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ بندھا رہتا ہے. آپ پکڑے جاتے, میں بھی پکڑا جاتا, میں تو ناقص نہیں ہوں, تو مجھے تو پکڑ کے ذبح کر دیتے, میری تو قربانی ہو جاتی. میری جیل نے میری جان بچائی, آپ کی انگلی کٹنے نے آپ کی جان بچائی. اور یہاں قرآن کا پیغام آ گیا, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اے صاحبان ایمان, اپنے رب پر بھروسہ کر کے تو دیکھو. ڈبل شاہ پہ بھروسہ کرتے ہو, فراڈ کرنے والوں پہ بھروسہ کرتے ہو, ای میل پہ اسکیمز آتے ہیں, فیس بک پہ اسکیم آتے ہیں, بھروسہ کرتے ہو, نقصان اٹھاتے ہو, دوبارہ بھروسہ کرتے ہو, دوبارہ نقصان اٹھاتے ہو. ایک بار اپنے رب پہ بھروسہ کرو, دیکھو وہ کس طرح تمہارے ہر بگڑے ہوئے کام کو بنائے گا اور ہر مصیبت اور پریشانی میں تمہارے لیے بہتری پیدا کرے گا. اور اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کربلا کے میدان میں چل کے دیکھو, حسین سے لے کے سجاد تک, زینب سے لے کے سکینہ تک. چند جملے صرف اس لیے مصائب کو بیان کرنا ہے کہ 3 روزہ سوگ چل رہا ہے, اختتام انہی چند جملوں پہ. میدان کربلا میں آپ جس کو دیکھیے, چاہے وہ کربلا کا حسین ہو, چاہے دربار یزید کا سجاد ہو, جب یزید نے کہا تھا سجاد دیکھا اللہ نے کیسے تیرے خاندان کو ذلیل کیا, کیا جواب دیا ہے؟ وہی جواب شہید قائد کی زبان پہ بھی آخری لمحوں میں رہا ہو.
سجاد کا جواب یاد ہے نا، کہا کہ اے یزید، اللہ نے تو شہادت کے ذریعے ہمارے خاندان کو عزت دی ہے، ذلیل تو ہوا ہے اور تیرا گھرانہ ہوا۔ بڑے دربار میں اور عام دربار نہیں ہے، آج ساری دنیا سے مہمان بلائے گئے، آج تو روم کا سفیر بھی آیا ہوا ہے، آج تو غیر ملکی نمائندے بھی آئے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایسا جملہ، اے جلاد اس جوان کی گردن اڑا دو۔ میرے مولا نے اس وقت جو جملہ کہا، یہ ہر مومن کی زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے، جیو علی کی طرح مرو حسین کی طرح، تو یہ حسین کے وارث کا جملہ سنی، ایحدثون بالموت، یزید تو مجھے موت سے ڈراتا، الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت، مرنا تو ہمارے خاندان کا طریقہ ہے، شہید ہو جانا تو ہماری فضیلت ہے۔ یہی تو شہید رہبر نے کہا تھا نا، جب کہا گیا بنکر میں چلے جائیے، کہ شہادت کے لیے تو میں کب سے تڑپ رہا ہوں۔ جملہ سجاد کا ہے، سجاد کے چاہنے والے قیامت تک یہی جملے پہ عمل کریں، الموت لنا عادت و کرامتنا شہادت۔ یہ اسی کا پوتا ہے، یہ اسی کا پوتا ہے جو کہا کرتا تھا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت اس سے بھی زیادہ پیاری ہے جتنا ایک بچے کو اپنی ماں کا سینہ، اس سے زیادہ مانوس ہے۔ مگر انسٹاگرام اور ٹک ٹاکر میں پھنسی ہوئی ہماری بچیاں دو جملے اسی حوالے سے، مگر سجاد تو مرنے کے لیے تیار ہے نا۔ زینب کو یاد آ گیا، میرا بھیا آخری رخصت کے وقت سجاد کو میرے حوالے کر کے گیا تھا، زینب میں جا رہا ہوں، اب امامت اور نسل امامت بچانا تیرا کام۔ بس ایک مرتبہ کونے میں بیٹھی ہوئی زینب بالوں سے چہرہ تو چھپائے ہوئے ہیں لیکن کھڑی ہوئی، سجاد کے سامنے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے یزید، جب تک علی کی بیٹی زینب زندہ ہے میرے سجاد کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ شراب کے نشے میں چور ہے وہ، اقتدار و کرسی اور تخت کا اپنا ایک نشہ، گھمنڈ اور تکبر کی اعلیٰ منزلوں پر ایک مرتبہ کا جلاد تو پہلے اس ضعیفہ کی گردن اڑا دے۔ علی کی بیٹی موت سے کیا ڈرے، سجاد کے سامنے سینہ سفر ہے، سجاد کو بچانے کے لیے زینب اپنی گردن پیش کر رہی ہے، مگر ایک کونے میں بیٹھی ہوئی فضہ کو 50 سال پہلے شہزادی فاطمہ کی آخری وصیت یاد آ گئی۔ فضہ میں نے تجھے بہن کہا بھی ہے، تجھے بہن سمجھا بھی ہے، میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچے تیرے حوالے۔ فضہ حسن کو نہ بچا سکی، کلیجے کے ٹکڑے ہوئے، حسین کو نہ بچا سکی، کربلا میں لاشا پامال ہوا، مگر ایک بار زینب کو بچانے کے لیے سامنے آتی، اے یزید جب تک فاطمہ کی کن پھڑ کے دیکھا، میرے ملک کے حبشہ کے 200 سردار دربار میں بیٹھے، اے میری قوم والوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، تمہارے سامنے مجھے قتل کیا جا رہا، تم خاموش بیٹھے ہو۔ بس ایک بار غیرت بیدار ہوئی، 200 تلواریں دربار میں نکل آئیں، خبردار یزید فضہ کو کچھ نہ کہنا، خون کی ندیاں بہہ جائیں۔ بڑی صابرہ ہے زینب، کربلا سے صبر کرتے ہوئے آ رہی ہے، کوفے میں صبر کیا، شام میں صبر کیا، بازاروں میں صبر کیا، درباروں میں صبر کیا، قید خانے میں صبر کیا، لیکن اب برداشت نہ کر سکی۔ ایک مرتبہ دربار میں کھڑے ہو کے مدینے کا رخ کیا، نانا رسول خدا، ایک کنیز کی حمایت میں 200 تلواریں، مگر تیری بیٹی کی حمایت میں ایک جملہ کہنے والا کوئی نہیں ہے، نانا ذرا آ کے دیکھ تیری بیٹی بے دربار پہ کیا گزرا۔ اجرکم اللہ علی ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پروردگارا اس شہید رہبر کی شہادت اور پھر ان سے بڑھ کر کربلا کے شہداء کی شہادت کا واسطہ جو مومنین و مومنات آج کے مجلس میں آئے ہیں اور مصروف گریاں ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا اس مجلس میں موجود مومنین و مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، جن مرحومین کے لیے مجلس کے شروع میں ایصال ثواب کیا گیا اور نام لیے گئے، تمام شہداء ملت، تمام مرحوم مراجع اور خصوصاً شہید اور رہبر کو اعلی علیین میں حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کا ساتھی قرار دے، اور خدا بندہ ہم سب کو ان کی طرح سے دین کی خاطر جان، مال، عزت، آبرو، جس شے کی ضرورت ہو قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ اور مظالم بہت بڑھ چکے، وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء، الغوث الغوث الجل الجل،
خداوند ان مظالم کے خاتمے کے لیے اور دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع